اور جو ہر لحاظ سے وسائل سے زرخیز ملک، لیکن اوپر کون ہے؟ نرے غدار، نرے شیطانی ٹولہ، جو خالص طاغوت کے نوکر، دجال کی نوکری دینے والے، جو ملک و قوم کے بھی غدار، اپنے وطن کے بھی غدار۔ آپ اسی سے اندازہ کر لیں، کل یہ لوگ پھر آپ کے سامنے آئیں گے، ہمیں جی ووٹ دے دو۔ اور اب کیا ہو رہا ہے ملک کے ساتھ؟ قوم نے اس لیے تم پہ اعتماد کیا تھا کہ تم پورے ملک کو تماشا بنا دو، اور یہ تماشا اس وقت تک بنا رہے گا جب تک جمہوریت کا پھوڑا اس میں موجود ہے اور کتاب و سنت کا قانون نافذ نہیں ہوتا۔ ہر 5 سالہ آپ کا کیا خیال ہے؟ اب کوئی اچھا آدمی آئے گا؟ پہلے سے ڈبل حرامی آئے گا، معرب باللام ہوگا، 10 حصہ بڑا، کیونکہ اس قوم کی سزا ہے کہ انہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، پیغمبر کے نظام کو چھوڑ دیا، اور خالص انگریزی نظام پہ، خالص طاغوتی نظام، خالص دجالی نظام، اس کو سینے سے لگایا۔ تو بہرحال بات بڑی لمبی ہو جائے گی، میں مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں یہ قرآن کیوں آیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن آیا لوگوں کی ہدایت بن کے، مسئلہ سمجھانے کے لیے، اللہ رب العزت کی معرفت کا درس دینے کے لیے، دنیا آخرت کی نجات کا راستہ بتانے کے لیے یہ قرآن مقدس آیا ھدی للناس۔ اور صرف کیسے ھدی للناس؟ لوگ کہتے ہیں بڑی مشکل کتاب، فرمایا بینات من الہدی، بینات من الہدی، قرآن مقدس جو راستہ بیان کرتا ہے، جو مسئلہ بیان کرتا ہے، وہ چڑھتے ہوئے سورج سے بھی زیادہ کھلا اور واضح۔ بینات من الہدی ھدی للناس، دونوں جملے سمجھو، ھدی للناس، یہ قرآن آیا لوگوں کے لیے ہدایت بن کے۔ کیا ہدایت کیسی؟ مشکل کتاب جس کے سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کرنی پڑتی ہے، جس کو سمجھنے کے لیے 14 علوم پڑھنے پڑتے ہیں، جس کو پڑھنے کے لیے صرف مولوی لوگ، مدارس میں رہنے والے صرف وہ سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا نہیں، بینات من الہدی، واضح اور روشن ہدایت، بالکل کھلی ہوئی ہدایت، آسان ہدایت۔ دنیا کی کوئی کتاب اتنی آسان نہیں ہدایت کے باب میں جتنا قرآن آسان ہے، مسئلہ سمجھانے کے باب میں جتنا قرآن مقدس آسان اللہ نے بنایا ہے۔ اسی لیے 4 قسمیں اٹھائیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، لِلذِّكْرِ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، ایک ہی صورت میں 4 مرتبہ قسمیں اٹھائیں۔ فرمایا مجھے اپنی ذات کی قسم، یسرنا القرآن، ہم نے قرآن کو آسان بنایا اور سوکھا بنایا۔ یا اللہ کیا آسانی؟ فرمایا للذکر، مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ جو ہدایت کا نصاب بن کے آیا، ہدایت کا نصاب، اس ہدایت کے باب میں ہم نے قرآن مقدس کو بالکل آسان کر دیا۔ کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی آئے، بالکل جٹ ہو، لیکن قرآن مقدس کا ترجمہ سن لے، مولویوں کے حاشیے نہیں، قرآن پاک کا ترجمہ سننا شروع کر دے، وہ بھی چند دن قرآن مقدس کا ترجمہ دیکھے یا سنے، اللہ اس کو بھی عقیدہ توحید کی سمجھ دے دیتا ہے۔ کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
بینات من الہدا، بالکل واضح اور کھلے ہوئے روشن ہدایت، اور فرمایا والفرقان، والفرقان، فرقان کا معنی حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی کتاب، حق باطل نکھیڑن والی کتاب۔ دنیا میں کوئی کتاب پڑھ، حق اور باطل کے فیصلہ کرنے والی کتاب اللہ کی کتاب کے علاوہ کوئی کتاب نہیں ملے گی۔ بے شک بخاری شریف پڑھ لے، مسلم پڑھ لے، حدیث کی کتابیں پڑھ، روایات پڑھ، تاریخ پڑھ، بزرگوں کے ملفوظات، ان کی کتابیں پڑھ، اللہ فرماتی ہے 3 باتیں یہ صرف قرآن میں پائے گا۔ پہلی بات، ہدایت کا نصاب فقط کتاب اللہ، باقی احادیث اس کی توضیح بن سکتی ہے، تبیین بن سکتی ہے، لیکن ہدایت کا اصل ماخذ وہ اللہ کی کتاب قرآن۔ اور دوسرا فرمایا بینات من الہدا، سب سے آسان اور سب سے واضح، سب سے روشن ہدایت کے بعد میں وہ بھی قرآن ہے۔ قرآن سے زیادہ روشن اور واضح کتاب دنیا میں آپ کو نہیں مل سکتی۔ اور تیسرا الفرقان، اگر حق اور باطل کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، جدا کرنا چاہتا ہے، اور دودھ دودھ پانی پانی دیکھنا چاہتا ہے، فرمایا وہ ہے الفرقان، وہ کتاب اللہ قرآن ہے۔ قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں جس کے اندر یہ تینوں بس موجود ہیں۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من ابتغى الہدی فی غیرہ، جو آدمی کتاب اللہ کے علاوہ کسی دوسری کتاب کو پڑھتا ہے اور من ابتغى الہدی، ہدایت تلاش کرتا ہے اللہ کی کتاب سے ہٹ کر، فرمایا قد اضلہ اللہ، قیامت تک وہ ہدایت کی پٹڑی پہ نہیں آ سکتا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے عرب کے ان لوگوں پہ انقلاب برپا کیا جو دستخط نہیں کر سکتے تھے، جن کو امی کہا جاتا ہے، امی، نرے ان پڑھ، بکریاں چرانے والے، اونٹنیاں چرانے والے، اور اللہ رب العزت کے ذات کے معاملہ میں ایسے گمراہی میں پڑے ہوئے کہ اللہ کی مانگنے کی بجائے قبروں کی پوجا کرنے والے، مورتیوں کی پوجا کرنے والے، صورتیں بنا کے ان کو سامنے رکھ کے کہ ان کے ساتھ ان کی روحوں کا تعلق ہے، یہ ہمارے کام کروا دیتے ہیں، اور جنگ و جدل، ظلم و تشدد، بربریت اس حد تک کہ اپنی بیٹیاں اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کرنے والی کو، اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کرنے والی قوم، اور جن کے اندر اور جنگلی جانوروں کے اندر فرق محسوس کرنا مشکل تھا، لیکن یہ محمد مصطفیٰ کا نصاب قرآن آیا، ایسا انقلاب برپا کیا کہ وہی لوگ جنگل کے گوار، آرابی، مکہ کے اور عرب کے رہنے والے، بکریوں کے چروائے، ان کو اللہ نے وہ عظمتیں دے دی کہ آسمان کے فرشتے بھی ان کے پاک دامنی، ان کے تقدس پر رش کرنے لگے، اور وہی قوم جو بستی کے اندر پڑی ہوئی تھی، جن کے بارے میں قرآن نے خود کہا ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اس سے پہلے واضح گمراہیوں میں تھی، لیکن جب قرآن کا انقلاب آیا ان لوگوں نے قرآن کو سینے سے لگایا، اب وہی قرآن اعلان کرنے لگا
اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون اولئک ھم الراشدون اولئک ھم الصادقون اولئک ھم الصدیقون اولئک حزب اللہ. انہیں کو کہا کہ یہ میری فوج تیار ہو گئی. اللہ کی فوج کیسے تیار ہوئی؟ اسی قرآن مقدس کی برکات کی وجہ سے، مقصد سمجھنے کی وجہ سے، اور توحید میں اس قدر راسخ ہو گئے، پکے ہو گئے، اور ایسے ان کو اللہ تعالیٰ نے ثبات اور استقامت نصیب کر دی کہ صحابی کا اگر چابک نیچے گر جاتا، حدیث پاک میں ہے، دوسرے آدمی کو نہیں کہتا تھا کہ مجھے گھوڑے کا چابک اٹھا کے دے،